حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب آف فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال طریق ساز 2 روزہ اہل حدیث کانفرنس بڑی ہی کامیابی دے نال جاری و ساری۔ جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن وہ سارے خطابات ہو چکے۔ میں انشاءاللہ الرحمن چند ضروری گزارشات تو بعد دعا کر دیاں گا۔ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ اس سب محنتاں اپنی رضا و رحمت لئی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دی توفیق نال سانو دین پڑھدیاں پڑھاندیاں 15-20 سال ہو گئے نے۔ اس 15-20 سال دے عرصے دے اندر مینوں ایک گل ہی سمجھ آئی ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ دا ذکر یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ دا ذکر یہ بہت بڑا نور ہے۔ اللہ دا ذکر یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور اللہ پاک دے ذکر اندر خیر ہی خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکے رہنے اور تقریباً 10 سال مدینے رہنے۔ 13 تے 10 تقریباً 23۔ توجہ رکھے ہو، 23 سالہ دور اندر نبی پاک کو درجنوں نہیں سینکڑوں کیس آئے۔ کسی نے کہا میں بے اولاد ہاں، کسی نے کہا میں بیمار ہاں، کسی نے کہا میں مقروض ہاں، کسی نے کہا میرا پیارا فوت ہو گیا ہے، میں بڑا غمگین ہاں۔ یعنی ہر کوئی اپنا اپنا دکھ، مسئلہ، پریشانی بیان کرتا رہے۔ مسئلہ روحانی ہوئے یا مسئلہ جسمانی ہوئے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری سیرت اور احادیث دا مطالعہ کیتا ہے۔ مینوں ایک گل سمجھ آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نو نہ کدی کوئی معجون دیتا، نہ کسے نو کوئی دوائی دیتی، نہ کوئی پھکی دیتی، نہ کوئی مرم پٹی کیتی۔ جے روحانی بیمار آیا نبی پاک نے انہوں بھی ذکر دسیا، جے کوئی جسمانی بیمار آیا ہے نبی پاک نے انہوں بھی ذکر دسے۔ میرے پیارے بھائیو، ذکر نو اپنا معمول بناؤ، اے دے اندر ساری خیر ہے، ساری برکت ہے۔ لیکن کئی لوگ آتے ہیں کہ شیخ صاحب اسی ذکر کرنے ہاں لیکن ساڈے مسائل حل نہیں ہوندے، سانو شفا نہیں ملتی، خیر نہیں ملتی۔ یہ کی وجہ ہے، وہ دیاں 2 وجوہات نے، ذرا توجہ رکھنا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسی ذکر پورے یقین نہ نہیں کرتے۔ مولویاں تو یقین اٹھ گیا ہے، مسجد تو یقین جہا اٹھ گیا ہے، اہمیت اسی ڈاکٹر نو دینے ہاں، اہمیت اسی دوائی نو دینے ہاں۔ جو یقین اللہ دے ذکر تے ہونا چاہیے وہ نہیں رہ گیا۔ مثال دے طور تے آنے ہاں جی چلو ذکر کر کے ویکھ لو، اصل تے میرا علاج معالجہ ڈاکٹری جاری ہے، حکیم دا جاری ہے، شفا وہ نال ہونی ہے نہیں۔ دوائی کھاؤ، میڈیسن کھاؤ، لیکن ذہن سے گل رکھو جیڑا اللہ مینوں بغیر دوائی دے بیمار کر سکتا ہے
تے اچھی بولو او بغیر دوائی دے ذکر دے نال مینوں صحت بھی عطا کر سکدا ہے. اینا بندے دا یقین ہونا چاہیے. واللہ العظیم جدوں دا یقین ٹوٹ گیا نا ادوں دے معاملات خراب ہو گئے نے. اور دوسری گل یہ اگر ذکر تو اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہو ایک تے یقین اور دوسری گل یہ کہ ذکر کثرت دے نال کرو. کثرت دا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. اللہ نے قرآن چ 2 جگہ تے آکھیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اے میرے بندو میرا بہت زیادہ ذکر کرو. بہت زیادہ ذکر کرنا تہاڈا کام ہے. تانوں کامیاب کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. ذکر کثیر کرو مطلب کی ہے مثال دے طور تے اج ہفتے دا دن ہے تسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے ہو. نبی پاک نے بھی فرمایا ہے اولیاء اللہ نے بھی کہا ہے کہ جڑا بندہ یہ چاہتا نا میرے حالات بہتر تو بہتر ہو جان لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت دے نال جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں پریشانیاں چوں کڈ کے اپنی رحمت دے نال خوشیاں نال مالا مال فرما دیندے نے. اے لا حول ولا قوت الا باللہ پلے بن لو. بالخصوص بڑھاپے دے اندر یہ بہت بڑا خزانہ ہے. بہت بڑا نور ہے. سائیکل چلاندے موٹر سائیکل چلاندے دکان تے بیٹھے بسترے تے لیٹے جدوں کوئی ذہن پریشان ہوئے بچیاں والوں تے کہنا ہے لا حول ولا قوت. بہت زبردست وظیفہ ہے. اج دی جڑی ساڈی اج رات دی کانفرنس ہے نا اس کانفرنس دا ایک تحفہ سمجھ کے لے جاؤ. یہ کلمہ توحید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ توحید ہے. یہ کلمہ تواضع ہے. یہ کلمہ عبادت ہے. یہ معنی ہے یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں میرے پلے کچھ نہیں. اللہ تیرے حکم تے اذن تو بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکدا. میں انگلی دا اشارہ نہیں کر سکدا. لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا بندہ کثرت دے نال پڑھدا ہے اللہ او دے سب معاملے حل کر دیندا ہے. لیکن شرط ہے بندہ تعداد وداوے تعداد گھٹائے نا. مثال طور تے آئی تو ہی 100 واری پڑھیا مسئلہ حل نہیں ہویا اگلے دن 200 دفعہ پڑھو. اس تو اگلے دن 300 دفعہ پڑھو. اس تو اگلے دن تسی ہون نہیں پہ بول دے تسی کی پڑھنا. تعداد ودائی دی ہے اچھی بولو کٹائی دی. اے جے راز دی گل جڑی اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتی ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ ہی کو رزق دا معاملہ ہے تنخواہ دا معاملہ ہے کوئی پریشانی ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی. مالی معاملات اندر نبی پاک نے فرمایا ایک تسبیح فجر تو بعد اور ایک تسبیح عصر تو بعد. اور اسی طرح چلدیاں پھردیاں کثرت دے نال جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا ہے اللہ پاک دی برکت دے نال سب مالی پریشانیاں دور فرما دیندے نے. تو میرے پیارے بھائیو اصل خزانہ ذکر ہے. اصل نور ذکر ہے. اور یہ نال نال نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ذکر گھٹ کرے دنیا دیاں باتاں زیادہ کرے ذکر گھٹ کرے کہہ کے زیادہ لگا کے ہنسے اللہ پاک اس بندے دے دل نو مردہ کر دیندے نے اور اللہ پاک اس بندے دے دل نو سخت کر دیندے نے. یعنی زیادہ کہہ کے لگا کے ہسنا اور زیادہ دنیا دیاں فضول باتاں کرنیاں یہ نال دل سخت ہو جاندے نے. یہ نال دل مردہ ہو جاندے نے. دعا کرو اللہ سانو اپنی رحمت دے نال کثرت دے نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہن میں جڑی تواڈے نال گل کرنی چاہنا نا ذکر دے حوالے نال بیٹا ایک ہلکی کری ذکر دے حوالے دے نال میں جڑی بات کرنی چاہنا میرے پیارے بھائیو ماشاءاللہ تسی فجر دی نماز پڑھدے ہو زور پڑھدے ہو عصر پڑھدے ہو مغرب عشاء پڑھدے ہو کتے تسی تھوڑی جی ہمت کر کے کہ کم کر لو نا کہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تو بعد دے جڑے مسنون اذکار بیان کیتے نے اگر تسی ان اذکار نو اپنا معمول بنا لو ان اذکار دے نال محبت کرو ان اذکار نو کثرت دے نال پڑھو اور اس وقت نو قیمتی وقت جانو اللہ پاک نماز تو بعد جڑا بندہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 2 منٹ 4 منٹ
اسے جگہ تے بہ کے اذکار پڑھدا ہے، دعا پڑھدا ہے، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ انہوں رحمت بھی دیندا ہے، برکت بھی دیندا ہے، ایمان دی حلاوت بھی دیندا ہے، تو انشاءاللہ جدن موت آئے گی اللہ پاک انہوں جنت بھی عطا فرمان گا۔ بس اینی کی اصلاح کرو۔ اج جڑی عادت بن گئی ہے نا، ادھر ویکھو سلام پھریا او گئے۔ ویسے میں تانوں اج ایک گل بھی پوچھنی ہے، رفع الیدین اسی کڈے شوق نہ کرنے ہیں، اچھی آمین کڈے شوق۔ اچھا جڑیاں نماز دے وچ دیاں سنتاں نے انہاں تے اسی مر مٹن نوں بھی تیار ہاں، تے جڑیاں نبی پاک دیاں وہ سنتاں نے کہ جنہ دے بارے نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ لازمی کرو۔ اچھا نماز دے وچ جے سنتاں دا خیال رکھنا ہے تے نبی پاک دا طریقہ جڑا نماز تو بعد ہے، جڑے اذکار نبی پاک نے ساری زندگی نہیں کدی چھڈے، تے غصہ نہ کریو ساڈیاں مسجداں 'چ زیادہ مسئلہ بگڑ گیا، سلام پھیرے ہو گئے، سنتاں دی فکر نہیں، نفلاں دی فکر نہیں۔ چلو کم از کم جڑے ضروری اذکار نے وہ تے پڑھو، گل دا غصہ نہ کریو۔ اے جڑا ایک ذہن بنیا نا ساڈے مجمع دا، سبحان اللہ، نعرے بازی، شور شرابہ، تے اسی کہنے ہیں بندے ہزاراں 'چ بیٹھے ہون تے تاں ہی جلسہ کامیاب ہے۔ رب دی قسمیں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوئے تے رب راضی کرن لئی بیٹھا ہوئے، اپنی اصلاح واسطے بیٹھا ہوئے تے عالم پورے اخلاص نال بیان کر رہا ہوئے، میں نہ اے دے نالوں وڈی کامیاب کانفرنس دنیا تے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مینوں سوچنا چاہیے میں جلسے کرنا، تسی جلسے سنتے ہو، 40-50 سال عمر ہو گئی ہے، آ نماز تو بعد دے جڑے اذکار نے سانوں یاد نے تے بڑی اچھی گل ہے۔ نہیں یاد میں تواڈے لئی اللہ دے فضل نال کتاب الاذکار لے کے آیا، سارے ساتھی یہ کتاب الاذکار لے جاؤ، یہ اندر صبح دے اذکار، شام دے اذکار، سونے دے اذکار، نماز تو بعد دے اذکار، انبیاء دے اذکار، استغفار دے اذکار، دکھاں تو بچاؤ دے اذکار، جادو تو بچاؤ دے اذکار، ساریاں چیزاں میں تفصیل دے نال لکھ دتیاں نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، فرض نماز تو بعد تھوڑی دیر مسجد بیاہ کرو، دو حدیثاں ذرا توجہ نہ سنیو، ذرا ایک باری منہ میٹھا کرو، ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دی حدیث ہے، کالصائم القانت، جیڑا بندہ فرض نماز پڑھ کے اسے جگہ تے بہ کے ذکر کردا ہے نا، فرمایا جنہ ثواب اللہ ایک فرما بردار روزے دار نو عطا کردے نے نا، فرض نماز پڑھن تو بعد جڑا بندہ اس جگہ تے بہ کے رب دا ذکر کردا ہے، اللہ اس بندے نو اونا ہی اجر و ثواب عطا کر دے۔ یار تسی ماشاءاللہ عشاء ویلے تو بیٹھے ہو، ہن تک تسی درجنوں حدیثاں سنیاں نے، اس حدیث تے غور کرو ہاں کہ ایک بندے نے گرمیاں چ روزہ رکھیا ہے، بھکھا پیاسا ہے صبح دا، فرمایا جنہ اجر و ثواب رب انہوں دے رہا ہے نا، فرض نماز پڑھ کے جڑا مسجد بیٹھا ہے انہوں بھی اللہ پاک انہوں ہی اجر و ثواب دیں دے۔ اچھا کسی واسطے میں دعا کراں، کسی واسطے سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب دعا کرن، یا حافظ ابتسام لائی ظہیر صاحب دعا کرن، یا ڈاکٹر ذاکر نائک دعا کرے، یا مولانا امام الشیخ عبد الرحمن سدیس دعا کرے، وہ بندہ کنی عزت محسوس کرتا ہے؟ تو مینوں ایماندار نہ دسو، اے نبی پاک دی حدیث کڈی پیاری ہے، فرمایا ایک بندہ فرض نماز پڑھ کے اتنے بیٹھا رہندا ہے نا، ذکر کرتا رہندا ہے مسنون، یا انج بہ کے اللہ اللہ کردا ہے، فرمایا جنی دیر تک وہ وضو نہیں نہ ٹوٹدا، رحمت دا فرشتہ دعا اس لئی کردا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یا اللہ لوکی آئے فرض پڑھ کے ٹر گئے، آ تیرا درویش اجے بھی بیٹھا ہے، میں تیری رحمت دا فرشتہ دعا کرنا، اللہ اللہ میں تیری رحمت دا فرشتہ دعا کرنا، اے دے گناہ معاف کر کے اللہ اے دے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ یار کئی حدیثاں اسی سنا دینے ہاں، تسی سن لیندے ہو، کدی انہاں گلاں نو محسوس بھی کریا کرو، کدی فجر پڑھ کے، زور پڑھ کے، عصر پڑھ کے اور مغرب پڑھ کے 10 منٹ بیٹھیا کرو، یا اللہ میں او گناہ گار نکما وا جہدے واسطے اس ٹائم رحمت دا فرشتہ بخشش دی دعا پیا کردا ہے، رحمت دی دعا پیا کردا ہے۔ گھراں دے اندر بیٹیاں، بھیناں، ماواں فرض نماز پڑھ کے نال ہی مصلا نہ لویڑ دیا کرو، بلکہ مصلے تے بیٹھ کے پورے اذکار کرو، انہاں دی ایک برکت ہے، ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے۔
ذرا ایک تھوڑی جی مٹھی جی دعا کرو ہاں اللہ سانو ذکر تے زندہ رکھی اللہ سانو ذکر تے موت نصیب فرمائی اللہ سانو ذکر والی زندگی تے ذکر والی موت نصیب فرمائی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد آواز ہلکی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ اللہ پاک نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں اللہ پاک نے انہاں لی بخشش نو بنایا ہے اللہ پاک نے انہاں واسطے اجر عظیم بنایا ہے حضرات عزیز وقار ذرا توجہ فرمانا جدوں امام کہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 وری استغفار کرنا ہے یہ معنی کی ہے اللہ پاویں میں سجدہ کیتا ہے پاویں میں رکوع کیتا ہے اللہ میرا سجدہ تے رکوع تیری شان دے مطابق نہیں یہ دے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے اوے نماز پڑھ کے ویکھو گل دا غصہ نہ کریو کئی بندے نمازی ہوندے نے بڑے ہٹ درم ہوندے نے بڑے سنگ دل ہوندے نے زبان بڑی سخت ہوندی ہے اور میرے پیارے بھائیو جی اسی نمازاں پڑھنے ہیں تے نمازاں تو بعد بھی استکبار نہیں استغفار ہے انسان نو کسے گل تے ناز نہیں کرنا چاہیے کسے گل تے مان نہیں کرنا چاہیے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام اس تو بعد کہنا ہے رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن اب معنی سنیو دا معنی نبی پاک نے حضرت معاذ بن جبل نو فرمایا 17 سال دی عمر دے اندر حضرت معاذ مسلمان ہوئے 34 سال دی عمر دے اندر طاعون دے مرض اندر شہید ہوئے شام دے اندر بڑے نیک نوجوان سن قرآن بڑا پڑھ دے سن تے نماز بڑی سونی پڑھ دے سن ایک دن نبی پاک نے ہاتھ پایا تے نبی پاک نے فرمایا معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ 3 وری نبی پاک نے آکھیا معاذ میں نبی نو اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے میں رب دا نبی تیرے تقوی دی وجہ تو تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا ہوں لکھاں من سونا ہوئے تے میں معاذ دیاں قدماں تو قربان کر دیاں یار کڈی شان والا صحابی ہے کہ اللہ دے نبی بھی قسم چوک کے کہہ رہے نے معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیرے نال پیار کرنا تے ہر فرض نماز تو بعد کیا کر رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا معنی کیے اے میرے داتا میری مدد کر میں تہاڈا ذکر کریا کراں تہاڈا شکر کریا کراں تے اللہ میری مدد کر دے میں تہاڈی سونی سونی عبادت کریا کراں لوگ سونی سونی عبادت کوئی نہیں کرتے 2 منٹ دی کالی نے بیڑا گرک کر دیتا ہے نہ سجدے چ سکون نہ قیام چ سکون نہ تشہد اندر سکون بڑیاں بڑیاں عقلاں شکلاں والے میں ویکھے نے نماز چور نفل چور سنتاں چور رک رک کے رب نو کیا کرو رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ چوکاں چرستیاں چ کھلو بہ کے وقت برباد ہو جانا ہے اللہ مینوں اپنی سونی عبادت کرن دی توفیق دے میں تواڈے کول مراکی والے دے اندر ایک سوال چھڑ چلا ذرا کلے بہ کے غور کریو اللہ نہ کرے جے اج اسی دنیا تو ٹر جائیے کو زندگی ساڈی پوری 40 50 60 سالہ زندگی میرے تواڈے کو 2 نفل بھی ایسے ہے نے کوئی اسی کو 2 گھنٹے لا کے پڑھے ہون کوئی 2 نفل بھی ہے نے اسی کو کل ہو اللہ 100 وری وہ پڑھی ہوئے جی اسی قرآن پاک دے حافظ نہیں تو کی سانو کل ہو اللہ بھی نہیں آتی ایت الکرسی بھی نہیں آتی
اللہ میری مدد کر، میں تیری سونی عبادت کراں، اللہ میں تیرا شکر کراں۔ چنگا بھلے کھان پین والے لوگ بھی ویکھے نے جتھے بہندے نے رب دے گلے شکوے، ذکر نہیں کرتے۔ اے میرے معاذ پڑھیا کر رب آئینی اللہ ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا۔ پھر نبی علیہ السلام پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ مانا کیے اللہ جنوں تو دویں او دا کوئی نہیں مال روک سکدا، تے اللہ جنوں تو نہ دویں اچھی بولو نو کوئی دے سکدا۔ عقیدہ توحید آ تہاڈے پاکستان وچ جنہ شرک ہو رہا ہے نا، او دی وجہ پتہ کی ہے؟ نماز رٹی رٹائی، قرآن رٹیا رٹایا تے ذکر بندے نو پتہ لگ جائے نا میں اپنی زبان چوں کہندا کی ہاں، میں اللہ دی عزت دی قسم چو کے کہنا بندہ مردہ مر سکدا ہے، اچھی بولو رب نہ شرک کر سکدا، تے بندے نو پتہ لگ جائے کہ جے رب دوے تے کوئی ڈک نہیں سکدا تے پھر بندہ زور دی نماز اپنی دکان تے برباد نہیں کر سکدا، اثر دی نماز اپنے بستر اپنی دکان تے ضائع نہیں کر سکدا۔ پھر بندہ یہ نہیں کہہ سکدا یار جے میں زور والے مسیتے گیا جے پچھوں گاہک ٹر گیا تے کی بنے گا؟ وہ دے کان چ آواز آندی ہے لا مانع لما آتیت، اوے کملیا نماز پڑھ، جدوں برکتاں رب دین تے آ جاوے تے رب دیاں برکتاں نو کوئی روک نہیں سکدا۔ بڑے بڑے سیانے خدا دی قسم دنیا دے پیچھے انے ہوئے نے نماز نہیں پڑھتے۔ کسے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا کہ بے نماز جڑا ہے ڈاکو نالوں گندا ہے، شرابی نالوں گندا ہے، زانی نالوں گندا ہے، ڈکیٹ نالوں گندا ہے۔ حافظ ابن قیم اللہ دے ولیاں دی گل بھی سنیا کرو، بہت بڑے رب دے ولی نے، انہوں نے عربی چ کتاب لکھی ہے کتاب الصلاۃ، او دے مقدمے چ انہوں نے لکھیا ہے اج تک کسے فرقے دے کسے مولوی دے کسے بندے دا اختلاف ہی نہیں کہ جڑا بندہ پکا بے نماز ہے او ڈاکو نالوں بدتر ہے، چور نالوں بدتر ہے، شرابی نالوں بدتر ہے۔ صرف اس وجہ تو مسیتیں نہیں وڑدا کہ روٹی کتوں آئے گی، ایڈا رب تو بدگمان ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو اے اذکار خزانہ توحید ہے۔ پھر نبی پاک پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے اذکار جڑے نے نماز تو بعد پڑھ دے، اے تحقیق تے تخریج دے نال میں اس کتاب اندر لکھ دیتے نے، تواڈے واسطے بطور ہدیہ میں تواڈی خدمت چ کتاب پیش کرنی چاہنا۔ اوے نوجوانوں حالات چھلیاں نہ نہیں جے بدل دے، کڑیاں نہ نہیں دے بدل دے، دھاگیاں نہ نہیں جے بدل دے۔ اللہ دی قسم ہے جڑی کانفرنس ایک پیغام جے درد جے فکر جے ذکر والے بن جاؤ، رب رب کرن والے بن جاؤ، انہاں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں درباراں مزاراں اندر کچھ نہیں جے۔ سارے ولی اللہ نہ جوڑ دے رہا، سارے نبی اللہ نہ جوڑ دے رہا۔ نماز پڑھو تے نماز تو بعد والے اذکار شوق نہ پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے، حرام نہ کھاندا ہوئے، ظلم نہ کردا ہوئے، جے پابندی نال پڑھدا رہا ہوئے گا، جدن موت آئے گی اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بخشش بھی رب دیندا ہے، اجر عظیم ہی دیندا ہے۔ اور لوگو اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ نے سانو توحید بھی عطا کیتی ہے، سنت بھی عطا کیتی ہے۔ اسی توحید اندر بھی خرابی نہیں کردے، اسی سنت اندر بھی خرابی کہ کر دے ہو؟ جڑا نہیں کردا بولے اسی سنت اندر خرابی، بولو اسی ذکر اندر خرابی۔ اے کی طریقہ ہے؟ اللہ 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 اللہ، اے کی طریقہ ہے؟ اے کیڑے نبی دا طریقہ ہے، کیڑے صحابی دا طریقہ ہے؟ کو سانو بھی دسو۔ حق ہو حق ہو حق ہو، اے کدا طریقہ ہے؟ اللہ دی قسم اسی گناہ گار ہوواں گے، کم علم ہوواں گے، کم عقل ہوواں گے، لیکن اللہ دا شکر ہے
اسی نہ ذکر دے الفاظ بدلے نے نہ اسی ذکر دا انداز بدلے ہے. وہی ذکر تواڈے سامنے بیان کرنے ہیں جڑا رب نے اپنے قرآن اندر نازل فرمایا ہے اور جڑا ذکر جبریل نے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا ہے. لوگاں نے الفاظ بدل ہے, لوگاں نے انداز بدل ہے, کوئی لائٹاں بند کردا ہے, کوئی اج کل تو پتہ نہیں عجیب جہا کرنٹ لگدا ہے پراں جا کے ڈگدے نے. اے ذکر دا طریقہ ہے. مسجد دے اندر عجیب موسیقی دا سسٹم چلیا پیا اور اس طرح کر کے نا وہ حضرت صاحب ہاتھ لاندے نے, وہ ہاتھ لگن دی دیر ہے تے پراں پڑک کے جا کے ڈگدا ہے. اے دین ہے, اے عبادت ہے, اے ذکر ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ادھر ویکھیو آ جڑا سورہ بقرہ دا ٹکڑا ہے نا, میرا وس چلے میں تواڈے متھیاں تے لکھدا. اے جے مسلک اہل حدیث, اے جے مراکی والے دی جماعت دا پیغام. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اللہ دے نے میرا ذکر اس طرح کرو جویں میں اللہ نے تواڈی رہنمائی کیتی ہے. انج میرا ذکر کرو جویں میرے نبی نے تانوں دسیا. پہلے تسی بڑے گمراہ سو. اوے لوگو ذکر دے انداز بھی نہ بدلو, الفاظ بھی نہ بدلو, جگہ بھی نہ بدلو. صبح دے ذکر صبح پڑھو, شام دے ذکر شام پڑھو, سون لگیاں دے اذکار پڑھو, نماز تو بعد نماز دے اذکار پڑھو. تے میرے ویریو کدی بھی فرض نماز تو بعد تسبیحات نہیں چھڈنیاں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اے تسبیحات کدی نہ چھڈیا جے. نبی پاک نے دے طریقے 4 دسے نے تے اے دے فائدے بھی 4 دسے نے. کنے طریقے نے بولو, تے فائدے کنے نے؟ لو جی مسائل سمجھو. میں کیوں اپنے ہر پروگرام چاہنا کہ ادھروں بھی سبحان اللہ دی چھل آوے, اے بھی چھل آئے, چھلاں چوں باہر نکلو, اے چیخنا چھلاں کوئی کامیابی نہیں جے پروگرام دی. نعرے بازی پروگرام دی کوئی کامیابی نہیں جے. کوئی وقار دے نال, کوئی تسلی دے نال, کوئی اکھ چکھ پا کے او کوئی مسئلہ بھی سمجھو, کوئی علم دی گل بھی سمجھو. ان حدیثاں دے دسو کون عمل کرے گا؟ فرض نماز تو بعد تسبیحات پڑھن دے طریقے بھی 4 نے, الفاظ بھی 4 نے. لو میں انشاءاللہ دلائل نال بیان کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 وری سبحان اللہ, 33 وری الحمدللہ تے 34 وری یا تھوڑے جے تے جاگو. اللہ دی بڑائی ایڈی ہولی. 34 وری اللہ اکبر. ایک طریقہ تے آ ہے, دوسرا طریقہ سنیو. 33 وری سبحان اللہ, 33 وری الحمدللہ, 33 وری اللہ اکبر. تے آخر تے کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 2 طریقے. تیسرا طریقہ صحیح البخاری اندر سبح عشرہ وکبر عشرہ وحمد عشرہ. 10 وری سبحان اللہ, 10 وری الحمدللہ تے 10 وری اللہ اکبر. کدی بندے نو جلدی ہوئے یا کوئی طبیعت دا ملان نہ ہوئے تو 10 دفعہ پڑھ لو. اس حدیث تے بھی عمل کرو. میں امام احمد بن حنبل نو پڑھیا, اولیاء اللہ نو پڑھیا, وہ ایک حدیث تے عمل کرنے واسطے کئی ہفتیاں دا سفر کر دے. 33 وری سبحان اللہ, 33 وری الحمدللہ, 34 وری اللہ اکبر. دوسرا طریقہ 33 وری الحمدللہ, 33 وری سبحان اللہ, 33 وری اللہ اکبر. بعد چو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. چوتھا طریقہ جڑا صحیح روایت اندر آیا ہے 25 دفعہ سبحان اللہ, 25 دفعہ الحمدللہ تے 25 دفعہ اللہ اکبر تے 25 دفعہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اے بھی تعداد 100 ہے. اور مراکی وال دے باسیو تو اردا گرد تو آنے والو سنو ساڈا پیغام. مراکی وال دے نوجواناں دا پیغام. نحوست تو بچنا چاہنا ہے, نامرادی تو بچنا چاہنا ہے. نبی پاک نے دے 4 فائدے دسے نے. پہلا فائدہ لا یخیب فاعلہن, جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد پابندی نہ پڑھدا ہے, نبی پاک فرماندے نے ایسا بندہ کدی نامراد نہیں ہو سکتا. او بندہ نامراد نہیں ہو سکتا جیڑا فرض نماز تو بعد تسبیحات پابندی نہ پڑھدا ہے. میرے سامنے اینے جانے بیٹھے ہو,
کیڑا بندہ جڑا دل چ عزم بل جزم کر لوے یار پہلے تے میں غفلت کر لینا سا جلدی کر لینا سا جدو نبی پاک نے گارنٹی دیتی ہے کہ میں کدی بھی نامراد نہیں ہوواں گا آئندہ جیڑی بھی نماز پڑھاں گا او دے تو بعد میں تسبیحات اندر غفلت نبی پاک نے فرمایا رب گناہ معاف کردا ہے. اب بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے پیسے روپے والے لوگ جہاد کر کے حج عمرے کر کے بڑا بڑا رتبہ پا لیندے نے تے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز تو بعد تسلی نال پڑھدا ہے وہ بڑے بڑے پیسے روپے لوگاں والیاں دے نال جا کے اجر اندر مل جاندا ہے نیکی اندر مل جاندا ہے درجے اندر مل جاندا ہے صرف انہاں کلمیاں دی برکت دی وجہ تو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ جیڑا بندہ اے دے اندر ناغا نہ کرے اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا. پر نبی پاک دی حدیث سن لو ابن ماجہ چ گل بندی سے بڑا زبردست ٹکڑا جے نبی پاک نے ایڈی گل کہی. آپ نے فرمایا انہاں دی شان تے بڑی ہے پر شیطان بندے نو پڑھن نہیں دیندا شیطان بندے نو بھلا دیندا ہے. رات نو سون لگے بھی پڑھیا کرو. نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ دی شادی کیتی ہے سیدنا علی دے نال. سیدنا علی کول اونٹھنیاں بھی کوئی نہیں بنگلہ کوٹھی بھی کوئی نہیں. سیدنا علی نال شادی کیتی ہے ایمان دی وجہ تو تے سیدنا علی دی نماز دی وجہ تو. اوے رشتہ کرن تو پہلے ویکھیا کرو اے بچے دا عقیدہ ٹھیک ہے بچہ نماز پڑھتا ہے. اللہ جاندا ہفتے 'چ ایک دو ٹیلی فون سنی دے نے بچیاں روندیاں نے آندیاں نے قاری صاحب ابا جی نے صرف شکل و صورت ویکھی ابا جی نے صرف عہدہ ویکھیا کوٹھی ویکھی پیسہ ویکھا ایک بد عقیدہ بندے نے میرا نکاح کر دیتا ہے وہ مینوں شرک تے بھی مجبور کردا ہے آپ نماز پڑھدا نہیں تے جے میں نماز پڑھنی ہے تو میرا مذاق اڑاندا ہے. اور لوگوں کوٹھیاں گڈیاں ٹھیک ہے اے بھی ویکھو پر رب دا واسطہ جے نماز بھی ویکھو ایمان بھی ویکھو. دیکھو نبی پاک نے اپنی بیٹی دی شادی صرف ایمان اور نماز دی بنیاد تے کی تھی. گھر دے کام کر کے ہتھاں تے چھالے پے جاندے حضرت علی دے سینے 'چ درد ہے. ایک دن علی فرماندے نے فاطمہ جاؤ نا اپنے بابا کو جا کے مال غنیمت دے کوئی غلام لے آؤ. مال غنیمت دے کوئی لونڈی کوئی غلام کوئی خدمت گزار لے آؤ جڑا چکی چاٹا پی دیا کرے کنویں جو پانی کٹ دیا کرے. سیدہ فاطمہ ٹر گئیاں تے شرم دی ماری اپنے بابا نہ گل نہیں کر سکی واپس آ گئی. سیدنا علی نے فرمایا فاطمہ غلام لے آئے ہو کیا میں اپنے ابو دے نال گل نہیں کر سکی. انج سیدنا علی نے بازو تو پکڑیا تے دونوں نبی علیہ السلام کو ٹر گئے گل سننا. تے جا کے جدوں نبی پاک نے اپنی بیٹی دے ہتھاں دے چھالے ویکھے حضرت علی دے سینے دا درد سنیا تے نبی پاک نے کی فرمایا آپ نے فرمایا فاطمہ تے علی آ جڑے اصحاب صفا طالب علم دور دور تو صحابہ آئے نے دن رات جڑے مسجد نبی چ رہندے نے دین سکھدے نے یہ جے صبح کھا لیندے نے تے شام نو بھکھے رہندے نے جے شام نو کھا لیندے نے تے دنے بھکھے رہندے نے. میں اے مال غنیمت دے قیدی ویچ کے انہاں دے کھان پین دا اہتمام کرنا ہے. نبی پاک نے بیٹی نو بھی خالی لٹا دیتا ہے تے نبی پاک نے دماد نو بھی خالی لٹا دیتا ہے. ایک گل میری دھیان نہ سنیو جی ایک گل اج میری سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ میرے سفر دا مل مڑ آئے گا. اور لوگوں مدرسے دے جے رفع الیدین کرنا نبی پاک دی سنت ہے تے مدرسے دے طالب علماں نال بھی پیار کرنا تواڈے نبی پاک دی سنت ہے. تواڈے فیصلہ آباد تواڈے سیالکوٹ جنے مدرسے نے نا انہاں چ اپنا حصہ گھلیا کرو بھاویں 500 روپیہ بھاویں 1000 روپیہ. مینوں تسی پچھو نہ کہ مینوں دین پڑھدیاں پڑھاندیاں میں کی نچوڑ کڈیا. میں کہنا جیڑا بندہ مدرسے دے بچیاں تے خرچ کردا ہے قاری تے خرچ کردا ہے حافظ قرآن بچیاں تے خرچ کردا ہے درس نظامی جڑے بچے عالم بن رہے نے انہاں تے خرچ کردا ہے رب دی قسم اٹھا کے کہنا رب او دے تے آئیاں آفتاں ٹال کے او دے واسطے رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. اے بچے رب دے ولی نے جڑے دن رات مدرسیاں چ قال اللہ قال رسول پڑھدے نے. یہودیاں دے ایجنٹ نے جڑے مدارس دے خلاف زباناں کھول دے نے. دین دے دشمن نے جڑے علماء حافظاں دے خلاف زباناں کھول دے نے. انہاں چ جنی بھی کمی ہے جنی بھی کوتاہی ہے دن رات مسجد اندر بیٹھے نے دن رات رب رسول دیاں پاک کلام دی تلاوت ہو رہی ہے پیغمبر دیاں احادیث پڑھائیاں جا رہی ہیں.
میں تے فیصلہ آباد اندر ایک ایسا بندہ بھی جاننا، انہیں آخیا شیخ میرے تے کو بڑی تو بڑی ازمائش بھی آ جاندی رہی، میں جنے جوگا سا مدرسے دے طالب علماں دی خدمت کردا تے نالے انہاں بچیاں نو کہندا بچیو اے ننے منے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دو، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ مینوں نہیں یاد مدرسے دے بچیاں نے میرے لیے دعا کیتی ہوئے تے رب نے میری مشکل دور کر کے میرے واسطے رحمتاں دے دروازے نہ کھولے ہون۔ آخری گل سنو تو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ لوگوں ذکر نہ دل کھلدا ہے، سینہ کھلدا ہے، نور اتردا ہے، برکت ملدی ہے، رحمت ملدی ہے۔ یقین نہ ذکر کرو، شوق نہ ذکر کرو، نماز تو بعد دے وقت نو ضائع نہ کرو۔ میرے کو پوچھو نا آ جڑے نماز تو بعد دے چند منٹ نے، اور میرے بھائیو سونے نالوں بھی زیادہ قیمتی وقت۔ مسجد دے باہر سونا تقسیم ہو رہا ہوئے نا فری، تے ایک بندہ صف تے بہ کے رب رب کر رہا فرض نماز پڑھن تو بعد، اس بندے نالوں زیادہ مالدار ہے جڑا باہر سونا اکٹھا کرن گیا ہے۔ فرض نماز تو بعد مسجد بہن دی عادت بناؤ، رب تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا، رب کدی نہیں کنڈ لگن دے گا۔ اے جلدیاں، اے تیزیاں، اے کالیاں، انہاں چیزاں نے زندگی دی برکت ختم کر دیتی ہے، روحانیت ختم کر دیتی ہے۔ 70% 80-90% تے مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تے جے رب نے تواڈے تے فضل کیتا ہے، جے مالک نے تواڈے تے کرم کیتا ہے، معمول بنا لو ہر نماز تو بعد مسنون اذکار دعاواں پڑھ کے اپنی جگہ تو اٹھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آندے نے امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر کل صلاۃ مکتوبہ۔ حضرت عقبہ بن عامر غالباً فرماندے نے مینوں اللہ دے نبی نے حکم فرمایا سی ہر فرض نماز تو بعد آخری تینوں کل ضرور پڑھیا کر۔ اب میری سی ڈی بن رہی ہے، کسی عالم کو جا کے صبح مدرسوں تحقیق بھی کر لیو، کسی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرن دا حکم نہیں دیتا۔ رفع الیدین کرو، نبی پاک دی سنت ہے، یہ تو بغیر نماز ناقص ہے، لیکن جاؤ علماء کو تحقیق کرو، کسے روایت اندر حکم نہیں دیتا۔ یہ حکم دیتا ہے کہ ہر فرض نماز تو بعد آخری تینوں کل لازمی پڑھو۔ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اللہ دے نبی نے اس گل دا حکم دیتا ہے۔ فجر تو بعد 3 دفعہ، زور تو بعد 1 دفعہ، عصر تو بعد 1 دفعہ، مغرب تو بعد 3 دفعہ، عشاء تو بعد 1 دفعہ، تے رات نو سون لگیاں 3 دفعہ۔ آخری تینوں کل پڑھنا تہاڈا کم ہے۔ ساری زندگی نظر بد تے جادو دی کسر تو بچا لینا رب العالمین دا کم ہے۔ اینے ہندو لگے پھردے نے تہاڈے سیالکوٹ چ، گل مک گئی جی، توجہ کرنا آخری جملیاں تے۔ اینے ہندو لگے پھردے نے تہاڈے سیالکوٹ چ، سائی لگے پھردے نے، کالا علم کردے نے، 2 نمبریاں کردے نے، بدماشیاں کردے نے، پٹھے کام کردے نے، کتے بندش، کتے رکاوٹ، کتے کوئی پرابلم۔ اے اللہ دے بندو، اس وقت سب تو بڑا فتنہ اے نظر بد دا فتنہ ہے۔ اپنے بچیاں نو اس بات دی تلقین کرو، اگر کوئی پردے چ میری بیٹی بیٹھی ہے، فجر تو بعد، زور تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد تیری کوئی نماز ایسی نہ ہوئے جس نماز تو بعد تو سنت طریقے دے مطابق معوذات نہ پڑھے۔ دعا کر لئیے، اللہ جڑی اسی اپنی موت تو پہلی بھی نماز پڑھی ہے نا، سانو اس نماز تو بعد بھی معوذات پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ایک آخری تینوں کل انہاں نو معوذات کیا جاندہ ہے۔ ساڈے ایک شیخ صاحب نے مسجد نبی جی درس بھی دیندے نے، انہوں نے عربی کتاباں بھی کافی لکھیاں نے، انہوں نے یہ کتاب دا میں ترجمہ بھی کیتا ہے، فقہ الاسماء الحسنہ۔ بہت بڑے محدث نے مدینے دے، انہوں دے بیٹے نے۔ وہ آندے نے میرے کو ایک بندہ آیا، گل بڑی سننے والی جے، تے آ کے آندا حضرت صاحب مینوں نا کلی کل ہو واللہ ہی آوندی ہے قرآن چوں، تے رات نو جدوں میں تہجد واسطے اٹھنا میں نا
تو میں 2.5 گھنٹے نفلوں کے اندر کل ہو واللہ ہی پڑھتا رہنا. شیخ صاحب فرماندے نے جدوں نے میرے کو سوال کیتا نا مینوں یہ جواب تے بھول گیا تے میرے دل چ ایک نویں سوچ ہو گئی کہ یار یہ کلی کل ہو واللہ آتی ہے تو وہی لے کے 2.5 گھنٹے قیام اندر پڑھتا رہتا ہے تو وہ بندہ کڈا بدبخت تے محروم ہے جہدے سینے چ پورا قرآن ہے تو ساری رات ستا رہتا ہے. جنہوں ادھا سپارہ یاد ہے تو ساری رات ستا رہتا ہے. میرے پیارے بھائیو گل سن لو میری, چج نہ کوئی جنازہ بھی نہیں جے پڑھتا, کسے بھلیکے چ نہ مارے جائے ہو. اونا کہ بندہ سود کھاوے, اونا کہ بندہ بے نماز رہے جنہ کا پار چل سکتا ہے, چج نہ کسے جنازہ بھی نہیں پڑھنا. کل ایک فیصلہ آباد جنازے دی گل ہے, وہ حضرت صاحب فوت ہو گیا تے انہاں دا منڈا بالکل مام دے پیچھے کھلوتا تے گونگا بن کے کھلوتا. میں کہا کوئی نماز جنازہ دی ایک دعا بھی یاد ہے؟ آندا شیخ میرے جا بد وقت کہڑا ہے, باپ دی میت پئی ہے تے مینوں نماز جنازہ دی ایک دعا بھی نہیں آتی. یار ساڈا جرم ہے کہ اسی آنے آ نبی پاک دے دسے اذکار پڑھو, یہ اندر میں نماز جنازہ دیاں بھی سب دعاواں الحمدللہ جو اسانید صحیحہ دے نال ملکول نے میں تحریر کر چکے ہیں. یار ساڈا جرم ہے کہ اسی آنے قرآن دیاں دعاواں یاد کرو, مسنون دعاواں یاد کرو. عجیب و غریب تماشا لوگوں نے دین نو بنا لیا ہے. علی ہم تیرے ہیں, جہنم کے لیے وہابی بتیرے ہیں. چھلے تسی پاؤ, کڑے تسی پاؤ, دھاگے تسی پاؤ, درباراں دے سجدے تسی کرو, جہنم اسی جائیے. مرضی ہے تہاڈی. اسی جہنم تاں جائیے اسی آنے قرآن دیاں دعاواں یاد کرو. اسی جہنم تاں جائیے کہ دھی نو 5 لاکھ دا جہیز دتا ہی, بھانڈے تک چمچی تک وہ پوری کیتی ہو, تیری بچی دے جہیز مینوں حسن المسلم نہیں نظر آئی, پیارے رسول کی پیاری دعائیں نہیں نظر آئی, مینوں کتاب الاذکار نہیں نظر آئی. شادی شدہ بچی نو کدی اسی ٹیلی فون کر کے سوال کیتا ہوئے بیٹا اج تو صبح دے اذکار پڑھے نے, اج تو شام دے اذکار پڑھے نے؟ او بابے ہو جے تے آ ڈیوٹیاں دے رہے ہو تو پھر تہاڈیاں قبراں روشن نے, تے جے نہ مسئلیاں چ غافل ہو تے آ کانفرنساں تانوں کوئی طرزاں سنانا مقصود نہیں. اللہ دی قسم ہے کانفرنس ایک یاد دہانی ہے, ایک یاد دہانی ہے, رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ یاد دہانی ہے. نبی پاک دی سنت ہے بچیاں نو پوچھنا, مسنون دعاواں یاد کروانا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. جڑا بندہ ذکر کثیر کردا ہے اللہ پاک انہوں اجر عظیم عطا کردا ہے. میں انشاءاللہ اے حذیفہ بھائی نو چند نسخے میرے کو لے گئے نے, حذیفہ بھائی نو انشاءاللہ میں دے جانا, سارے ساتھی جان لگے وہ کو حاصل کر لیا جے. دفتر چ رکھو, بیڈ تے رکھو, صبح شام پڑھو, بچیاں اپنیاں نو دیو, دعا کر لو. قبولیت دی گھڑی ہے. اللہ سانو ذکر والی زندگی نصیب فرما. اللہ جب تک زندہ رکھیں ذکر تے زندہ رکھیں. اللہ موت آئے ساڑی زبان تے ذکر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.